اہم نقطہ ہے، ان کے پیچھے ایک حکمت ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ حکمت اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بتائی ہے. اور وہ آیت جو میں نے سورہ حدید کی پڑھی تھی نا، 57 سورہ تھی 27ویں سپارے میں 22ویں نمبر، اس کی اگلی 23ویں آیت میں اللہ کہتا ہے جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، گلے شکوے نہ کرو کسی بھی چیز کے نقصان پر، کسی بھی مصیبت کے آنے پر. یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے، نعمتیں جب چھنتی ہیں تم اس پہ مایوس بھی نہیں ہوگے، اور جب ملتی ہیں تو تم اس پہ مغرورے بھی نہیں جاؤ گے، ہر حال میں جھکے ہی رہو گے. یعنی قدر نعمت بزوال نعمت، یعنی جب نعمت کا زوال آتا ہے نا انسان کو اس کی تبھی قدر آتی. جب بخار ہوتا ہے تب صحت کی قدر آتی. تو مسلمان کے لیے یہ جو حادثات اور واقعات ہیں، یہ زلزلے ہیں، فتنے ہیں، قتل و غارت ہے، یہ ایک ایسی مصیبتیں ہیں جس سے زندگی کی قدر آتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے، اللہ کا اور قرب نصیب ہوگا. اور جب یہ بالکل ایسے کوئی مسئلے نہیں ہوں گے تو وہ غرور میں بھی نہیں آئے گا، وہ کہے گا کل من عند اللہ، سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، یہ سب مکتوب ہے، مکتوب ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے. اور یہ باتیں جن غیر مسلموں کو بھی ہم نے بتائیں، وہ کہتے ہیں اب ہمیں ویسا ڈر نہیں لگتا، کہ ہم کہتے ہیں یار یہ سب کسی کوئی بڑی طاقت ہے جس کے حکم سے سب ہو رہا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اس سے ہم اپنا آپ سیدھا کریں گے. میں کووڈ کے دوران ایسے بے شمار لوگوں کو، کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بڑی بڑی ہائی پوزیشنز پہ، وہ کہتے ہیں گاڈ از ویکنگ اس اپ، ہمیں خدا ویک اپ کر رہا ہے، وہ خدا کے قریب ہو گئے. یہ ہوتے ہیں اچھے دل والے لوگ. تو یہ ان کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس سے لعلہم یرجعون، وہی سورہ روم میں بھی اللہ نے کہا، فلسفہ اللہ نے بتایا میری طرف تم خود لوٹ کے آؤ گے، لعلہم یضرعون، گڑ گڑاؤ گے اللہ کے آگے، اپنی اصلاح کرو گے.